الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تاجدار عرب و عجم، شہنشاہ کل، نبی عالی شان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا شخص کفاعلہ، گویا کہ نیکی کرنے والا ہی ہے، نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ موضوع چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ حکیم طارق صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حکیم طارق صاحب مدظ اللہ العالی مجذوبی صاحب، بہت بڑے حکیم، بہت بڑے معالج اور روحانی شخصیت ہیں۔ سن رہا تھا بلڈ پریشر کا ایک نسخہ انہوں نے بتایا، الحمدللہ الحمدللہ، بہت فائدہ ہوا، خود اس کا شکار تھا۔ سوچا جو فائدہ مجھے ہوا لوگوں تک بھی اس کا اثر پہنچنا چاہیے، ثمر پہنچنا چاہیے، پھل ان کو بھی ملنا چاہیے۔ حکیم طارق صاحب ایک ہماگیر شخصیت ہیں، ہر طرح کا علم ان کے پاس ہے، قطع نظر کس مسلک کے ہیں، کس مشرب کے ہیں، ان باتوں کو چھوڑیے، اللہ کے بندے ہیں اور ان کا مشن ہے امن، اصلاح، فساد کو دور کرنا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے وہ نسخہ، ایسا امرود جو خوب پکا ہوا ہو، جس کو اپنی زبان میں گلا سڑا کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کیڑا نہ پڑا ہوا ہو، کیڑا نہ پڑا ہوا ہو۔ بعض امرود دب جاتے ہیں، اس کے دب لگنے کی وجہ سے بھی داغ پڑ جاتے ہیں، لوگ اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو بھی جو گندگی کے ڈیروں سے فروٹ اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں، ہائے اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے نہیں دیکھتے کہ کیڑے پڑے ہیں یا بوسیدہ ہے یا گلا سڑا ہے، کیا ہے، بس پیٹ کی آگ بجھنی چاہیے، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے شاید رزق ہی ان کا وہاں لکھا ہوا ہے، وہاں سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ ہم ہیں کہ ہاتھوں کو دھوئیں، ہاں ہاتھوں کو دھونا کوئی بری بات نہیں، سنت ہے، اور روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے، صحت یابی ہوتی ہے۔ بار بار کسی چیز کو دھونا، بار بار کسی چیز کو تاکید کرنا اچھی بات ہے، لیکن بعض دفعہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو گندگی کے ڈیروں سے اٹھا کے کھا لیں، کیا انہیں ہاتھ دھوئے تھے؟ کیا بسم اللہ پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ کتنے جراثیم لگے ہیں؟ قطع نظر اس کے لوگوں کے نظریات، ان کی سوچیں، ان کے عقائد مختلف ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس امرود کی جو خوب پکا ہوا ہو، جس کو گلا سڑا کہتے ہیں لیکن کیڑا نہ پڑا ہو۔ اس کو کاٹیں، کالی مرچ باریک پیس کے اس پہ چھڑکیں، معمولی سی حسب ذائقہ، اور پیٹ بھر کے کھائیں، خوب کھائیں، بار بار کھائیں، پھر نوٹ کرتے جائیں اپنے بلڈ پریشر کو، لو ہے یا ہائی ہے، اس کو مشاہدے میں لائیں، اس کو اپنے نظر میں لائیں، اس کو اپنے سامنے لائیں کہ افاقہ ہوا یا نہیں۔ اگر کسی کو اس سے فرق پڑے، فائدہ ہو، تو لوگوں تک پہنچائے۔ میں نے خود اس سے فائدہ اٹھایا، سوچا کہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچا دوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، صرف 3 دن استعمال کیا ہے، اور زیادہ بھی استعمال نہیں کیا۔ 1 کلو 3 دن میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن آزمائش شرط تھی، آزمانا تھا، اپنے یقین کو پختہ کرنا تھا۔ آپ بھی آزمائیے، آپ بھی کھائیے، بلڈ پریشر جیسے موذی مرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اور دعاؤں میں مجھے بھی اور محترم حکیم صاحب مدظ اللہ العالی، اللہ ان کے اوپر اپنے کرم کی بارش ہمیشہ جاری و ساری رکھے، ان کو بھی یاد رکھیے اور ان کی تعلیمات کو بھی سمجھیے اور آگے شیئر کیجیے۔
میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا میری ویڈیو بہت اچھی ہے، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ الفاظ ہوتے ہیں بندے کو مجبور کر دیتے ہیں۔ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں نا، الیہ یصعد الکلمۃ الطیبہ، پاکیزہ کلمات کوئی سنے یا نہ سنے، الیہ یصعد الکلمۃ الطیبات، اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ الہ العالمین خود اس لفظ کو اوپر لے جاتے ہیں، اعلیٰ علیین تک لے جاتے ہیں، ملا الاعلیٰ تک لے جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، رکھنا چاہتا ہے، تو جبریل امین سے یہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے کو اپنا دوست بنا رہا ہوں، جاؤ دنیا میں اعلان کر دو کہ لوگ بھی اسے محبت کریں، لوگ بھی اسے دوست رکھیں۔ اللہ کتنا قسمت والا بندہ ہوگا۔ اور اسی طرح جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، اپنی نظروں سے دور کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ یہ بندہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، جاؤ میرے بندوں کے اندر اعلان کر دو، کائنات کے اندر اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے میں نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ محبت، عقیدت، مودت قائم و دائم رکھے، کسی کے ساتھ نفرت یا برائی کے ساتھ پیش آنا نہیں۔ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سن کر، پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔